آج کی یہ خوبصورت سی محفل ولی ابن ولی حضور سیدی شیخ اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور میرے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ حضور شیخ اعظم کی زندگی پر ان کے لائق فائق سپوت حضور سیدی قائد ملت نے خطاب فرما لیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک عظیم باپ کے لیے جب ایک عظیم بیٹا اپنی گفتگو کو مکمل کر چکے تو پھر میں اس پر کس دیا ہوتا، لیکن میں مایوس نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور قائد ملت نے جہاں گفتگو کو ختم کیا ہے، میں وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز موقع کی مناسبت سے بات یہ ہے کہ جب اچھے لوگ کھانا کھا چکتے ہیں تو وہ پلیٹ چاٹ کر صاف کر کے نہیں اٹھتے، بلکہ کچھ نہ کچھ اپنے چھوٹوں کے لیے ٹکڑے چھوڑ کر کے اٹھتے ہیں تاکہ اس کو بعد میں وہ اپنے اس سے خوشہ چینی کر سکے۔ تو حضور قائد ملت کے بعد میری گفتگو کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہوگی جیسے کوئی بڑا کھانا کھانے کے بعد دسترخوان پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو چھوڑ دے تاکہ میرے بعد آنے والا اس سے خوشہ چینی کر سکے۔ میری گفتگو کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہوگی۔ اس کو آپ کوئی نئی گفتگو نہ تصور کیجئے گا، بلکہ حضرت ہی کی گفتگو کا فیضان تصور کیجئے گا۔ حضرت نے جو بنیادیں فراہم فرمائی ہے حضور شیخ اعظم کے لیے، ان کی ولایت کے لیے، سب سے پہلے میں انہی کے سرکار شیخ اعظم کے جد امجد کے کچھ اقوال کے حوالے سے ولی کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ولی کی تعریف ولایت دینے والا جس شان سے بیان کر سکے گا شاید لینے والا بھی اس انداز سے بیان نہ کر سکے۔ حضور غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے ولایت تقسیم کی ہے اور لوگوں کو ولی بنایا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ ولایت جو ہے سرکار غوثیت مآب نے چوروں کو بھی عطا فرمائی ہے، اور پھر چوروں میں بھی وہ مقام دیا۔ ایک تو یہ کہ اگر صرف ولایت کا مقام دیتے تو بھی بڑی بات تھی، لیکن ولایت میں وہ مقام جسے مقام قطبیت کہتے ہیں، سرکار غوثیت مآب نے چور کو مقام قطبیت عطا فرمایا ہے۔ ولایت اتنی مشکل نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں، اور اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ اگر نہ دینا ہو تو ہزاروں سال عبادت کرنے والے کو بھی نہیں دی جاتی، اور اگر دینا ہو تو غار میں سلا کر بھی ولایت عطا کر دی جاتی ہے۔ دینا ہو تو غار میں سلا کر بھی ولایت عطا کر دی جاتی ہے۔ اگر عطا کرنا ہو، آپ اصحاب کہف کی عبادت کا تذکرہ قرآن میں نہیں پڑھیں گے، صرف ان کی نیند کا تذکرہ پڑھیں گے۔ گویا کہ قدرت بتا رہی ہے اگر دینا چاہتے ہیں تو پھر سلا کر بھی عطا کرتے ہیں، اور اگر نہیں دینا چاہتے تو پھر عبادت پر بھی عطا نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی نہ کبھی کرم کی برسات ہو ہی جائے گی، لیکن میں جس گلے سرسبد کی بات کر رہا ہوں، خاندان غوثیت اور خاندان اشرف کی، جس کے گھر سے ولایت بڑھتی ہو، میں اس کی ولایت پر کیا ثبوت پیش کر سکتا ہوں؟ لیکن اللہ اکبر، آج ہر ننگے دھڑنگے کو بھی ولی مانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اسی طریقے سے جھوٹی شہرتیں کر دی جاتی ہے، الگ الگ معاملات کر دیے جاتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ولی کی 12 صفتیں ہوتی ہے، ولی کے اندر 12 صفتیں ہوتی ہے۔ اگر ولی پہچاننا ہو تو آپ امامے کے پیچ و خم سے نہیں پہچان سکتے، جبوں کی خوبصورتی سے نہیں پہچان سکتے۔ ولایت کو پہچاننا ہو تو ہاتھ میں تسبیح اور بغل میں مصلی سے بھی نہیں پہچان سکتے، بلکہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات
में वली की 12 सिफतें बयान फरमाते हैं, और उन 12 सिफतों में हम शेख आजम की जिंदगी का जायजा लेंगे। क्या ये 12 सिफतें में, ये 12 सिफतों में हुजूर शेख आजम की जिंदगी का कोई गोशा मिलता है? अगर मिलता है तो फिर बात अपनी जगह होगी और अल्लाह अकबर फिर गुफ्तगू होगी। मैं बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन इख्तिसार के साथ सरकार गौसियत माफ फरमाते हैं, वली में 2 सिफतें जो होती है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की 2 सिफात का मजहर होता है। वली अल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है, रसूलुल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है, सिद्दीक अकबर की 2 सिफात का मजहर होता है, फारूक आजम की 2 सिफात का मजहर होता है, उस्मान गनी की 2 सिफात का मजहर होता है, मौला अली की 2 सिफात का मजहर होता है। यानी 4 यारों की 2-2 सिफात। अल्लाह अकबर, ये 8 सिफात हो गई, और इस तरीके से रसूलुल्लाह की 2 सिफात 10 सिफात हो गई। इसी तरीके से जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की 2 सिफात 12 सिफात हो गई। अब आइए शेख आजम का जायजा लेंगे, उनकी जिंदगी के अंदर ये सिफात है कि नहीं। कुदरत की वो 2 सिफात का मजहर होता है। नंबर 1 सिफत सत्तारी और सिफत गफ्फारी का वो मजहर होता है। वल्लाह तल्ला बिल्लाह, मुरीदों को देख करके गुफ्तगू का उन्वान बदलने को मैं निफाक समझता हूँ। खानदान सरकार कला की 4 पुश्तें मैंने अपनी छोटी सी उम्र में देखी है। मैंने हुजूर सरकार कला की भी ज़ियारत की है, हुजूर शेख आजम की भी ज़ियारत की है, हुजूर महमूद मियाँ की भी ज़ियारत कर रहा हूँ, और उनके शहजादे हामिद मियाँ को भी हम उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। यानी इतनी मुख्तसर सी उम्र में अल्लाह ने हमें सरकार अशरफ के खानवादे की 4 पुश्तों को दिखाया, ज़ियारत कराया। लेकिन फिर कहता हूँ इंतहाई इंसाफ के साथ गुफ्तगू करूँगा। इसकी वजह यह है, ये मिंबर बड़ा जिम्मेदार मिंबर है। क्यों? अगर हम मखलूक की खुशी के लिए कुछ कह दें तो मखलूक तो खुश होकर चली जाएगी, मगर खालिक नाराज हो जाएगा। और मखलूक को खुश करने के लिए खालिक को नाराज करना ये किसी तरह की दानिशमंदी नहीं है। अल्लाह अकबर, सिफत सत्तारी और सिफत गफ्फारी का वो मजहर होता है जो अल्लाह का वली होता है। सिफत सत्तारी क्या मतलब? जिसके ऐब देखें उसके ऐब को छुपा दें। आप देखें, माँ भी अगर ऐब देखे बेटे के तो वो कम से कम उसके बाप को जरूर बताती है, भाइयों को जरूर बताती है। मगर मेरा अल्लाह कितना सत्तार है। बंदे जराइम करता है, कुदरत पर्दे डालती है। बंदे जराइम करते हैं, कुदरत पर्दे डालती है। शान सत्तारी का आलम क्या है? अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ मुसलमानों, अगर अल्लाह हमारे ऐबों पे पर्दे न डाले तो ना वहां आप बैठने के काबिल हो, ना यहाँ हम बैठने के काबिल हो। ये शान सत्तारी ही तो है। इंसान जराइम करता जाता है और उसके बाद कुदरत पर्दे डालती जाती है। अल्लाह अकबर। उस वक्त तक पर्दे नहीं उठाए जाते जब तक कि इंसान गुनाह करने का आदी होकर उस पर दिलेर न हो जाए। मिसाल के तौर पर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला के दौर में एक शख्स चोरी करते पकड़ा गया, और जब चोरी करते पकड़ा गया तो आपने फरमाया उसके हाथ काट दो। उसने हाथ जोड़ के कहा, सरकार पहली मर्तबा करके पकड़ा गया हूं। आप फरमाते, अल्लाह की कसम तूने पहली बार चोरी नहीं की बल्कि तू आदी हुआ उसके बाद ही पकड़ाया। उसने कहा मैंने पहली बार की। फरमाया मैं नहीं मानता, लेकिन जब तहकीक की गई तो पता चला वो पहली चोरी नहीं थी बल्कि वो चोरी का आदी हो गया था। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन इतने यकीन से खुदा की कसम क्यों खाई जब आपको पता नहीं था? फरमाया वल्लाह मेरा रब इतना बड़ा सत्तार है कि पहली मर्तबा जुर्म पे किसी को पकड़ाता नहीं है जब तक इंसान जुर्म करने का आदी ना हो जाए और उस पर दिलेर ना हो जाए। अल्लाह अकबर। ये सिफत सत्तारी है। और अल्लाह जिसको अपना वली बनाता है उसके अंदर इस सिफत सत्तारी का कुछ हिस्सा अता फरमाता है। यानी वो लोगों के ऐबों को कुरेदता नहीं है बल्कि ऐबों पे पर्दे डालता है। अब अगर मैं बात सच्ची कर रहा हूं तो शेख आजम को देखने वाले यकीनन मेरी बात की तस्दीक करेंगे। शेख आजम उस हस्ती का नाम है कि जिसकी महफिल के अंदर किसी के ऐब बतौर गीबत बयान नहीं होते थे, बल्कि जब भी वो गुफ्तगू करते थे या तो तसव्वुफ की गुफ्तगू करते थे, या तो बुजुर्गों की गुफ्तगू करते थे, या तो असलाफ की गुफ्तगू करते थे। इसलिए कि जब पीर गीबत करने वाला हो जाएगा तो मुरीदों को गीबत करने से कौन बचाएगा? जब
جب پیر لوگوں کی عیب جوئی کرنے والا ہو جائے گا تو عیبوں پہ پردے کون ڈالے گا؟ واللہ لوگ ڈاکٹروں کے پاس اتنا کھل کر کے اپنے معاملات بیان نہیں کرتے جتنا مشائخ کے پاس اپنے معاملات بیان کرتے ہیں، لیکن اگر وہی سب کے معاملات کو اوپن کرتا پھرے تو بتاؤ لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ تو جسے قدرت دوست بناتی ہے اسے صفت ستاری سے حصہ عطا فرماتی ہے۔ اللہ اکبر، میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 2، اسے صفت غفاری سے بھی حصہ عطا کیا جاتا ہے، یعنی معاف کرنا۔ اللہ اکبر، میں کوئی واللہ مردہ جو گڑ چکا ہے اس کو اٹھانا نہیں چاہتا، لیکن جو لوگوں نے حضور سرکار کلاں کے وصال کے بعد کے حالات دیکھے ہیں وہ اس بات پر گواہ ہیں کن حالات سے شیخ اعظم گزرے ہیں۔ اللہ اکبر، جو خود کہتا ہے کہ غموں میں روتے ہوئے میرے آنسو مثل نیر ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ کی نیر سے اپنی آنسوؤں کو جو تشبیہ دیتا ہے، مگر واللہ جس وقت ستانے والوں نے معافی کی طلب کی ہے حضور شیخ اعظم نے اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے آپ نے صمیم قلب کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ لوگوں کو معاف کر کے بتا دیا کہ صفت غفاری سے بھی اللہ نے آپ کو حصہ نصیب فرمایا ہے اور آپ نے معاف کیا ہے۔ خود ہمارے شہر مالیگاؤں کے اندر میں ایسے مجرموں کو جانتا ہوں جنہوں نے حضور شیخ اعظم کے ان دنوں میں بڑا دل دکھایا ہے، لیکن جب معافی کے لیے آئے ہیں تو معاف بھی کیا ہے، اور صرف معاف نہیں کیا بلکہ عطا بھی فرمایا ہے۔ تو گویا کہ جس کو ولایت دی جاتی ہے صفت ستاری اور غفاری کا اسے مظہر بنایا جاتا ہے۔ یہ حال ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائیں معاف کرنے کا طریقہ۔ ایک مرتبہ میں خود حضور شیخ اعظم کی محفل میں موجود تھا۔ میری عمر اس وقت زیادہ نہیں تھی، لیکن میری قوت حافظہ جہاں تک میری رہنمائی کر رہی ہے، میں بالکل جو ہے اگر صحیح کہہ رہا ہوں کہ اپنی قوت حافظہ کی بنیاد پر، تو ایک بات آپ کو بتاتا ہوں ان کی سوچ کیا تھی۔ حضور شیخ اعظم کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھ کر کے حالات کی، کچھ لوگ کی عادت ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے درمیان حالات کا ایسا رونا روتے ہیں اسٹیج پر جانے سے پہلے، تاکہ منبر پر جانے کے بعد انسان اپنی بولی بولنے کی بجائے بولے ہوئے لوگوں کی بولی بولے۔ لیکن ایک جملہ آپ کو کہہ دوں، شیخ اعظم کی بارگاہ میں کام کرنے والوں کی قدر تھی، کان بھرنے والوں کی قدر نہیں تھی۔ حضور شیخ اعظم اللہ کے اس برگزیدہ بندے کا نام ہے۔ اللہ اکبر، آپ پر کو جب شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا مخصوص انداز تھا، ہاتھ اٹھاتے تھے اور وہ خوبصورت ہاتھ، نکیلی انگلیاں، اور کبھی کبھی ان انگلیوں کے پوروں کے اوپر پان کے ہلکے سے نشانات، اور چہرہ اللہ اکبر ایسا کھلا ہوا یوں لگتا تھا جیسے کسی جھیل کے اندر ابھی ابھی کنول نے مسکرایا ہو، اتنا خوبصورت سا چہرہ۔ اور یہ بات انسان جو ہے بالکل شرح صدر کے ساتھ کہہ سکے کہ لوگ مولا علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تو نہیں تھے۔ ہمارے شہر میں بھی کسی نے بکا تھا تو میں نے کہا تھا کم سے کم ان کی نسل ہی کو دیکھ لیتے، جب 1400 سال کے بعد حسن کا یہ عالم ہے تو اللہ اکبر مولا کائنات کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اندازہ فرمائیں، بڑا حسین سا چہرہ، اور پان کھانے کی وجہ سے وہ لال سے ہونٹ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ہونٹوں کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ مخدوم علامہ شرف الدین یحییٰ منیری نے جس وقت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کی صفات بیان کی تھی، اس میں سے صحیح النسب حسینی سید کے ساتھ یہ بھی کہا وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس کے حسن کی وجہ اس کے داڑھی کے اوپر بھی ظاہر ہوگی اور اس کے ہونٹوں سے پان کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ یہ بات آپ کی زندگی میں ہے۔ حضور شیخ اعظم وہ مخصوص انداز میں جو ہے ہونٹوں کی لالی اور پھر ہاتھوں کا وہ انداز اور پھر زبان میں ایک ہلکی سی مخصوص سی لکنت اور وہ گفتگو کے مزے کو مزید دوبالا کر دیتی تھی اور کان میں رس گھولنے لگتی تھی۔ ان کے والد بزرگوار کی آواز کی یاد تازہ کر دیتی تھی، انداز تازہ کر دیتی تھی۔ تو آپ نے لوگوں سے فرمایا تم میری طرح کیوں نہیں بن جاتے؟ تو کہا حضور مطلب کیا؟ کہا جب لوگ مجھے ستانے لگتے ہیں تو میں ان کا جواب دینے کی بجائے میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں بزی کر دیتا ہوں، کسی نہ کسی کام میں مصروف کر لیتا ہوں تاکہ مجھے لوگوں کو جواب نہ دینا پڑے۔ اور پھر فرمایا کہ میں تو دشمنوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، میں نہیں بول سکوں گا۔ وہ بڑا
خوبصورت، میرے دل و دماغ پہ وہ جملے اب بھی نقش ہے اور ہم اس کو بھی مشعل راہ بنائے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بڑوں کی صحبت میں بیٹھنے سے یہی ہوتا ہے، یاد رکھنا کتابیں علم بڑھا سکتی ہے، زندگیاں نہیں بدل سکتی، زندگیاں تو صحبتیں بدلا کرتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی صاحب دل مل جائے تو چند لمحے اس کے قدموں میں بیٹھنے کی کوشش کرو، کس لیے کہ عارف رومی نے کہا ہے یک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بیریا۔ اللہ اللہ، کسی صاحب دل کی صحبت میں بیٹھنے سے وہ ملتا ہے جو مہینوں سالوں برسوں محنت کرنے سے نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میں تو رابعہ بصری کی طرح ہوں، دشمنوں پہ توجہ ہی نہیں کرتا۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور مطلب کیا؟ فرمایا جب رابعہ بہت عبادت کرتی تھی تو کسی نے کہا رابعہ مائی جب تو اتنی عبادت کرتی ہے تو دشمن تو تجھے بہت ستاتے ہیں، تو شیطان تو تجھے بہت ستاتا ہوگا، شیطان تو تجھے تکلیف پہنچاتا ہوگا، شیطان تو تجھے ہر جگہ پر پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہوگا۔ تو رابعہ نے جواب دیا، کہا کہ مجھے یار کی یاری سے فرصت نہیں ہے، دشمن کے لیے میں وقت کہاں سے لاؤں؟ ہمارے پاس تو دشمنوں کے لیے وقت ہے۔ نعرہ تکبیر۔ آپ فرماتے واہ واہ واہ۔ شیخ اعظم فرماتے مجھے کام سے فرصت نہیں ہے، میں مخالفین کے لیے وقت کہاں سے لاؤں؟ آپ اندازہ فرمائے ایسا مرشد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا جسے شیخ اعظم واقعی وہ شیخ اعظم واقعی شیخ اعظم تھے۔ دو صفتیں رسول اللہ کی، وہ حضور کی صفات کا مظہر۔ حضور کی دو صفتیں کیا؟ حضور امت کے لیے رفیع ہیں۔ حضور کو رفیق کا مطلب ہوتا ہے دوست، اور شفیق کا مطلب ہوتا ہے شفقت کرنے والا، پیار کرنے والا۔ میں واللہ لازم کہہ رہا ہوں، زیادہ قسم کھانا نازک ہے، کسی کو بھی ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں، اور غیبت زنا سے بدتر ہے۔ لیکن اگر دائیں بائیں الفاظ کے تیر چلے جائیں تو اگر میں شراب کے خلاف تقریر کروں اور کوئی کہے کہ یہ کس کو بلا لیا تھا مالیگاؤں سے کہ وہ ہمارے خلاف بول رہا تھا، میرے عزیز مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ آپ شراب پیتے ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں کہ آپ جوا کھیلتے ہیں، اگر تیر آپ تک پہنچے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں، آپ دھیان میں مت لائیے گا، ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو غیبت سمجھتے ہیں ہم، اور غیبت زنا سے بدتر ہے۔ یہ منبر اتنا مقدس اس لیے نہیں ہے کہ آ کے کسی کی غیبت کر جائیں، اور یہ بھی آپ کو کہہ دوں کوئی اتنا قیمتی بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی غیبت کریں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی کرتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی کرتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اپنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر کرتا ہے اور اس کے گناہ اپنے نام اعمال میں لیتا ہے۔ تو بھئی اگر یہ کام ہی کرنا، اپنی نیکیاں کسی کو ٹرانسفر ہی کرنا ہے، تو میں اپنے ماں باپ کو کیوں نہ دوں؟ لیکن چونکہ غیبت حرام ہے، ماں باپ کی بھی نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کرتے۔ تو توجہ فرمائیں، رفیق اور شفیق ہوتا ہے وہ مرشد ولی اپنی قوم پر، اس طرح جیسے اللہ کے رسول رفیق اور شفیق تھے امت کے لیے۔ مطلب کیا؟ حضور کی رفاقت کا انداز کیا تھا؟ اگر مدینہ منورہ کے ننھے بچے حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہتے یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیے اور کھانا کھا لیجئے، اگر اللہ کے رسول کو بھوک لگی ہوتی تو اللہ کے رسول یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کا جھوپڑا ہے یا کسی کا محل ہے۔ حضور کو جس نے بلایا، رفاقت کا عالم یہ تھا، رفاقت کا عالم یہ تھا، جس نے آواز دی حضور پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، کس طرح پہنچے؟ انسان تو انسان جانوروں کی فریاد پر بھی پہنچ گئے، عقل مند تو عقل مند پاگلوں کی فریاد پر بھی پہنچ گئے۔ جس نے چڑیوں کی فریاد سنی، جس نے پاگل اونٹوں کی فریاد سنی، جس نے اللہ اکبر پاگل انسانوں کی فریاد سنی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انداز یہ تھا۔ رفیق ہوتا ہے وہ اپنی قوم پر جیسے حضور امت پر رفیق تھے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج تو ہم نے امیری اور غریبی میں جنازے بھی بانٹ دیے، امیری غریبی میں جنازے بھی بانٹ دیے، شادیاں بھی امیری غریبی میں بانٹ دی۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر کلکتہ کا کوئی مرید بیمار ہے اور مالدار ہے تو ہزاروں کلومیٹر سے سفر جو ہے وہ فون چلا جائے گا، حاجی صاحب آپ خیریت سے تو ہیں؟ لیکن اگر گلی کا مرید مر گیا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے وقت نہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امیری اور غریبی میں جنازوں کو، شادیوں کو تقسیم کر دیا ہے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ حال نہیں تھا۔ حضور کی شان یہ تھی، اگر پتا چلا کہ ابو جہل بیمار ہے، دشمن ہے، جان کا دشمن ہے، حضور اس کی بھی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو پتا چلتا ہے کوئی یہودی بیمار ہے، اس کی بھی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے، حضور اس کے یہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ کوئی امیر ہے، اس کے یہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ رفاقت کا انداز اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضور شیخ اعظم کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب تک کہ پیر کام کرتے تھے، جب تک پیر کام کرتے تھے، آپ کا 10 دن کا قیام ہے، 5 دن کا قیام ہے، تو جس نے کہا حضور میرے گھر دعا کے لیے چلیے، زبان پہ نہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ برابر تشریف لے جاتے تھے۔ اس لیے کہ امیری غریبی وہ دیکھتا ہے میرے عزیز جس کی نظر پیسوں پہ ہوتی ہے، اور جس کی نظر یار کی رضا پر ہوتی ہے، اس کے لیے امیر اور غریب تو یکساں ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا حضرت سے کہ جس کی کوئی پراپرٹی نہیں، جس کا کوئی جو ہے وہ بینک بیلنس نہیں بڑھ چڑھ کر کے، اور اب بچوں کو آبائی مکان صرف وراثت میں ملتا ہے، شیخ اعظم اس بادشاہ کے عظیم سپوت تھے جس نے ٹھکرایا تھا تخت و تاج کو خدا کی محبت میں۔ وہ اپنے بابا کے راستے سے کیسے ہٹ سکتے تھے، کیسے بغاوت کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ ان کا نام کسی مسجد کے مولوی صاحب نے اظہار اشرف نہیں رکھا تھا، کسی جلسے کے ناظر نے اظہار اشرف نہیں رکھا تھا، بلکہ کسی علم ظاہر کے، علم العادات کے ماہر نے بھی ان کا نام اظہار اشرف نہیں رکھا تھا، جسے ہم شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے، عارف باللہ کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، ولی ابن ولی کہا جاتا ہے، انہوں نے نام رکھا تھا۔ اور اظہار اشرف کا مطلب کیا بیان کیا تھا؟ فرمایا یہ اظہار اشرف ہے، یعنی اس سے اشرف کا اظہار ہوگا۔ واہ 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 واہ، جنہوں نے اشرف کو نہیں دیکھا وہ اظہار کو دیکھ کر کے سمجھ جائے گا کہ اظہار اشرف یہ ہے، اشرف کا اظہار یہ ہے، واہ واہ واہ، تو وہ اظہار اشرف ہوگا، یعنی کہ اشرف جس کی شخصیت میں آشکار ہوگا۔ اظہار سے جس اشرف کو ظاہر کیا جائے گا، ان کے کردار کو، ان کی سخاوت کو، ان کے حسن کو، ان کے جمال کو، ان کے اخلاق کو، وہ اظہار اشرف ہوں گے۔ اندازہ فرمائیں تو یہ نام یوں ہی نہیں رکھا گیا، ایک عارف باللہ کی زبان سے نکلا تھا وہ نام، اور پھر انہوں نے واقعی اپنی ذات سے کردار اشرف کا اظہار کر کے بتایا، اور دنیا کو کہنا پڑا جب اظہار اشرف یہ ہے تو شان اشرف کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ اعظم کانفرنس، فیضان مخدوم اشرف۔ وہ شفیق بھی ہوتا ہے اسی طرح جیسے اللہ کے رسول اپنی امت پر شفقت فرماتے تھے۔ وہ صفت شفقت کا مظہر ہوتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ صفت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اور وہ صفت کیا ہے؟ شفقت۔ یاد رکھیے، ڈانٹ ڈپٹ تو سب کو آتی ہے، لیکن شفقت، بڑی معذرت کے ساتھ 4 5 50 20 لوگ کسی کے ماننے والے ہو جائیں تو وہ لوگوں سے مصافحہ کرنے میں اپنے آپ کی بے عزتی سمجھتا ہے۔ بھئی اگر ٹرین پکڑنی ہو، فلائٹ پکڑنی ہو، کوئی کھانا کھانا ہو، کوئی حاجت ہو، تب تو مصافحہ نہ کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کو جا کر کے سونا ہی ہے تو اس کے بعد لوگوں سے مصافحہ نہ کرنے کا مطلب اس کے سوا کیا ہے؟ میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کی شفقت امت پر یہ تھی، اللہ کے رسول کی شفقت امت پر یہ تھی، اللہ اکبر، کہ حضور سے اگر کوئی مصافحہ کرتا، حضور سے اگر کوئی مصافحہ کرتا، حضور کے ہاتھ بڑے نرم تھے، ٹھنڈے تھے، اور اتنے خوشبودار تھے کہ اگر صبح کوئی مصافحہ کرتا تو شام تک اس کے ہاتھ مہکتے رہتے۔ تو لوگ جب اللہ کے رسول سے مصافحہ کرتے تو نرمی، ٹھنڈک اور خوشبو کی وجہ سے دیر تک پکڑے رہتے حضور کے ہاتھ کو، مگر احادیث گواہ ہے جب تک ہاتھ پکڑنے والا ہاتھ پکڑا رہتا اللہ کے رسول کبھی ہاتھ اس سے نہیں چھڑایا کرتے تھے جب تک کہ وہ خود نہیں چھوڑ دیا کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضور شیخ اعظم کی زندگی میں آپ دیکھیں، اگر مصافحے کا موقع ہے تو اللہ اکبر، امیر بھی مصافحہ کر رہا ہے، غریب بھی مصافحہ کر رہا ہے، اپنا بھی مصافحہ کر رہا ہے، بیگانہ بھی مصافحہ کر رہا ہے۔ اور شفقت کا عالم یہ ہے، غصے میں جلدی آتے تھے لیکن جلدی سے غصہ چلا جاتا تھا، اور یہ بہت اچھا
अच्छे इंसानों की अलामत है। एक मर्तबा औरंगाबाद की सरजमीन पर बयान के लिए तशरीफ ले गए थे, अल्लाह अकबर, और लोगों ने खाना खिला दिया, और खाना खिलाने के बाद फरमाया हजरत तकरीर के लिए चलिए। गुस्से में आ गए, जलाल आ गया, और फरमाया खाने के बाद कम से कम मुझे 2 घंटे चाहिए, उसके बाद मैं तकरीर कर सकूंगा, फौरन मैं तकरीर नहीं कर सकता। गुस्से में आए, जलाल में आए, मुंतजिमीन हैरान हो गए, अब क्या करें, हजरत जलाल में आ गए। लेकिन लोगों ने देखा जितनी जल्दी जलाल शबाब पर आया उतनी जल्दी जलाल इस तरह नीचे की तरफ गया जैसे किसी आग पर रखा हुआ दूध बहुत जल्दी से ऊपर भी चला जाता है, और आंच नीचे कर दो तो नीचे भी आ जाता है। ये गुस्सा बड़ा महमूद है, ये गुस्सा बड़ा महमूद है, जो अबुल महमूद का गुस्सा था। ये गुस्सा बड़ा महमूद है, जो अबुल महमूद के कि जल्दी गुस्से में आए और गुस्सा जल्दी चला भी जाए। ये एक मोमिन की शान बयान की गई है रिवायतों में कि गुस्सा जल्दी भी आता है और जल्दी चला भी जाता है। अल्लाह अकबर, ये उनकी शान थी। बड़े शफीक थे, बड़े मेहरबान थे। एक बात आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, उनका हाल ये था कि वो गरीब मुरीदों से बड़ी शफकतों से बात करते थे, प्यार से बात करते। मैं तो उस जमीन का रहने वाला हूं जहां अक्सरियत मजदूरों की है। वहां आने के बाद उनका प्यार, उनकी मोहब्बतें, उनकी शफकतें लोगों को याद है, और इंशाअल्लाह जब तक चांद सूरज निकलते डूबते रहेंगे शायद याद रहेगी। मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं। उसके बाद सिद्दीक अकबर की 2 सिफत उसमें होती है, वो सादिक होता है यानी सच्चा होता है, और मुसद्दिक होता है यानी सच की तायीद करने वाला होता है। वो सच्चा भी होता है और सच की यानी अल्लाह वाला कभी झूठा नहीं होता, वो झूठी बकवासें नहीं करता। हुजूर शेख आजम की जिंदगी को आप देखें, अल्लाह अकबर, सच्चाई कदम कदम पर आप देखेंगे, सदाकत कदम कदम पर आप देखेंगे। और उसके बाद अगर किसी ने कोई सच बात कह दी तो आप गुरूर की वजह से, घमंड की वजह से आपने कभी इनकार ना फरमाया, बल्कि आपने उसकी तस्दीक फरमाई। उसके बाद फारूक आजम की 2 सिफात होती है, क्या? अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, वो नेकी का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। ये 2 सिफतें उसके अंदर होती है। वल्लाह आज हालात ये हैं, अगर सोने की अंगूठी किसी मालदार के हाथ में है तो चश्मपोशी कर ली जाती है, और अगर अल्लाह अकबर किसी गरीब ने हल्की सी भी कोई बात मिजाज के खिलाफ की तो उसकी पूरी नजर उतार ली जाती है। ये हालात होते हैं, मगर हुजूर शेख आजम के अंदर ये बात थी, जब भी कोई बात किसी में देखी तो अम्र बिल मारूफ के तहत अल्लाह पर नेकी का हुक्म दे दिया, या फिर बुराई देखी तो बुराई से रोक दिया। एक मर्तबा जो है अल्लाह अकबर, एक निकाह में मैं हजरत के साथ मालेगांव में शरीक था, और उसके बाद जो है हजरत से जब किसी ने, हजरत ने फरमाया महर क्या है, महर क्या है, तो हजरत से किसी ने कहा हजरत आप ही मुकर्रर कर दें। हजरत ने उसको इतनी बुरी तरह डांट करके फरमाया ये हक दुल्हन का है जालिम, ये भी आप मुझे दे देना चाहते हैं? आपने अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का अंदाज देखें, फरमाया ये दुल्हन का हक है, तुम वो भी मुझे दे देना चाहते हो? उसके बाद में जा और पूछ करके आ, इसलिए कि ये हक अल्लाह और रसूल ने औरतों को अता फरमाया। अम्र बिल मारूफ का अंदाज देखें, अल्लाह अकबर, नहीं अनिल मुनकर का अंदाज देखें। उसके बाद फिर 2 सिफतें उस्मान गनी की होती है। नंबर 1 तो ये सखावत, वो दिन को सखावत करता है और रात को इबादत करता है। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, पता चला वली लूटने वाला नहीं होता, लुटाने वाला हुआ करता है, मांगने वाला नहीं होता, देने वाला हुआ करता है। और याद रखना, मांगते वो हैं जिसे यार का पता नहीं मिलता, वरना जिसे यार का पता मिल जाए फिर उसकी शान ये होती है, दो आलम से करती है, बेगाना दिल को अजब चीज है, लज्जत आशनाई, शहादत है, मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अल्लाह अकबर, वो सखी होता है, सखावत करता है। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा फरमाए कि सखावत का आलम क्या है। कभी मदरसे के बच्चों पे सखावत करने इस अंदाज से कि कोई चीज मंगानी है तो कोई चीज मंगा ली, और उसके बाद बचे हुए पैसे बच्चों से कह दिया कि बाबू तुम रख लो। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए कि क्या अंदाज है, दिया भी जा रहा है, इज्जत नफ्स का ख्याल भी रखा जा रहा है। मेरे आका ने सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, जामिया अशरफ के बच्चे जो उस दौर में हजरत के जमाने में पढ़ते थे, वही मेरी इस बात की तस्दीक
تصدیق کریں گے کہ کوئی چیز منگائی ہے، پیسے بچ گئے ہیں، تو کہا کہ بابو تم رکھ لو۔ سخاوت کا انداز دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں۔ اور پھر رات کی عبادت، یہ معاملہ تو اللہ اکبر ان کے گھر والے بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میں نے تو نہیں دیکھا وہ کیفیت، مگر مجھے ایک اندازہ ضرور ہے جس سے میں اندازہ کر سکتا ہوں۔ نہ میں کوئی مفکر ہوں، نہ کوئی دور اندیش انسان، لیکن میں اندازہ کر سکتا ہوں مثنوی شریف کو انہوں نے جو ترجمانی کا لباس پہنایا ہے، رات کی تاریکیوں میں سوزے دل نہ رکھنے والا وہ لباس پہنا ہی نہیں سکتا۔ اگر مثنوی شریف کو، اس لیے کہ اکثر اللہ والے مثنوی کو رات ہی میں پڑھا کرتے ہیں، مصلی پر آنسو گرا کرتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی راتیں میں نے تو نہیں دیکھی، اس لیے میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ شیخ اعظم وہ ہستی ہے، ویل چیئر پر جانے کے بعد بھی کبھی ان کی نماز ترک نہیں ہوئی، انہوں نے نماز ترک نہیں فرمائی۔ اسی طریقے سے حالت سفر میں بھی کبھی گاڑیاں روک کر، کبھی ٹرینوں میں انہوں نے برابر نماز ادا فرمائی ہے۔ لیکن یہاں بہت دکھ کے ساتھ اتنا ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں، آج شیخ اعظم نبی کے شہزادے ہو کے، مخدوم اشرف کے جانشین ہو کے، سرکار کلا کے شہزادے ہو کے ایک وقت کی نماز بھی ترک نہیں کرتے، یہ سوچ کر کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، میرا والد سرکار کلا ہے، میرا دادا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ہے، اور میرا پردادا اللہ اکبر اوپر جا کر کے حضرت عبد الرزاق نور العین ہے، مخدوم سمنہ ہے، غوث اعظم ہے، جنہوں نے چوروں کو قطبیت عطا فرمائی، مگر اس کے بعد بھی وہ نماز ترک نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے جو اللہ سے جتنی محبت کرے گا وہ عبادت میں اتنا آگے بڑھے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہم تو شیخ اعظم کے مرید ہیں، جھوٹ بولیں گے تب بھی بخشے جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تب بھی بخشے جائیں گے، چوری کریں گے تب بھی بخشے جائیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اتنا اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، اتنا خود فریبی مبتلا نہ رہو۔ یاد رکھنا، نماز چھوڑ کر اگر یہ سوچتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے تو دوسری حدیث سن لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک دن میں 5 مرتبہ جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہو۔ اور دوسری بات، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتانا، سچ سچ بتانا، اگر تم اپنے باپ کے وفادار ہو تو تمہارا بابا جس سے ناراض ہے کیا تم اس سے راضی رہ سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اگر باپ کے وفادار ہو تو جس سے رسول اللہ ناراض ہو، فرمائے کہ جو نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں، اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں۔ جس سے حضور ناراض رہیں گے اس سے امام حسین کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس سے غوث اعظم کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس سے مخدوم اشرف کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس سے وارث دیوبند کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس سے شیخ اعظم کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھنا، نماز نہ پڑھنے والوں، نماز نہ پڑھ کر اگر آپ اپنے پیر کے وفادار بننا چاہتے ہو تو ایک بات یاد رکھیے، جو اللہ کا وفادار نہیں ہے وہ کسی کا وفادار۔ ہم مرید سے پہلے اللہ کے بندے ہیں، ہم ہر ڈگری سے پہلے اللہ کے بندے۔ میں کہتا ہوں مسلمان بہت کچھ بن چکا، کاش کہ وہ اللہ کا بندہ پہلے بنتا۔ ایک بات آپ سے کہوں، اگر شیخ اعظم ٹوپی کسی کو دیں، رومال کسی کو دے، کرتا کسی کو دیں، کتنی جان سے سنبھال کے رکھنا بھی چاہیے، ہم نے بھی رکھا ہے اپنے بزرگوں کے تبرکات۔ پیر کے دیے ہوئے تحفے کی اتنی قدر کرتے ہو کہ کہتے ہیں قبر میں ساتھ لے جائیں گے، قبر میں ساتھ لے جائیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، جب پیر کے دیے ہوئے تحفے کو قبر میں ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی ناقدری کیوں کرتے ہو؟ یہ نماز تو اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور کس کے ہاتھ سے دیا؟ دینے والی ذات کی بھی مثال نہیں اور لانے والی ذات کی بھی مثال نہیں۔ پھر ہم کیوں نمازیں چھوڑتے ہیں؟ میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں، یاد رکھنا، جب تک مسلمان مسجدوں سے جڑا رہا اس وقت تک مسلمانوں کے یہ حالات نہیں تھے۔ جب تک مسلمان سجدہ کرتا رہا در در کا بھکاری نہیں تھا، جب تک مسلمان سجدہ کرتا رہا قسم پرسی کا شکار نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
حضرت ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں بھی مت بیٹھا کرو، کیونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے اس پر آسمان سے لعنت برستی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے، اے میرے صحابہ دعا کیا کرو، اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے، کسی کو محروم نہ کرے، یہ دعا کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بدبخت کون ہے، محروم کون ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے، وہ محروم بھی ہے۔ تو نماز چھوڑنے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف نماز سے ولایت نہیں ملتی، لیکن بے نمازی اللہ کا ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ سر درد ہے نماز چھوڑ دی، یہ ہے نماز چھوڑ دی، وہ ہے نماز چھوڑ دی، نہیں، نماز کی پابندی کرو۔ نماز چھوڑ کر کیا ملنا ہے؟ تو عثمان غنی کی دو صفات، سیدنا عثمان غنی کی دو صفات، نمبر ایک دن کا سخی، رات کا عبادت گزار، اور دو صفات مولا علی کی، مولا کائنات کی دو صفات۔ نمبر ایک وہ علم والا ہوتا ہے، یعنی ولی جاہل نہیں ہوتا، ولی جاہل نہیں ہوتا، علم والا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جب تو جاہل کو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو اللہ کسی جاہل کو اپنی ولایت کیسے دے گا؟ جب تیرے گھر کسی کا رشتہ آتا ہے تو بولتا ہے کہ لڑکا کہاں تک پڑا ہوا ہے، بیٹی دینے سے پہلے تو ڈگری چیک کرتا ہے، تو اللہ ولایت دینے سے پہلے اس جاہل کو ولایت دے دے گا؟ ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر ولی مدرسے میں پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو لیکن علم والا ضرور ہوتا ہے۔ کیوں؟ جس کو ولی بناتے ہیں کبھی کبھی کتابوں سے عطا کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کسی کی نگاہوں سے عطا کر دیتے ہیں، لیکن علم ضرور دیتے ہیں، بغیر علم والے کو ولایت نہیں۔ تو فرمایا غوث پاک نے دو صفات اس میں مولا علی کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک کیا؟ کہ وہ ہوتا ہے علم والا، جیسے مولا کائنات کو اللہ نے علم دیا تھا، مولا علی تو باب مدینۃ العلم تھے۔ اللہ اکبر، کیسا علم اللہ نے ان کو دیا تھا! اگر اس پر گفتگو کی جائے تو وقت لگے، لیکن میرا عنوان آج وہ نہیں۔ اللہ اکبر، تو علم والا ہوتا ہے۔ نمبر دو ولی بزدل نہیں ہوتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں علم والا ہوتا ہے اور بہادر اور شجاع ہوتا ہے اللہ کا ولی، یعنی ولی بزدل نہیں ہوتا، ظالم بھی نہیں ہوتا اور بزدل بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو ظالم ہو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا اور جو بزدل ہو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اب بہادر ولی ہوتا ہے۔ تو بہادر کسے کہتے ہیں؟ بہادر کی تعریف حضور نے خود فرمائی۔ صحابہ سے پوچھا بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو شخص جو ہے سب کو پچھاڑ دے اور اس کو کوئی نہ پچھاڑ سکے وہ سب سے بہادر ہے۔ فرمایا نہیں، سخت غصے کے وقت جو غصے کو پی جاتا ہے وہ سب سے زیادہ بہادر ہوا کرتا ہے۔ تو جو ولی ہوتا ہے وہ شجاع بھی ہوتا ہے، بہادر بھی ہوتا ہے، وہ حالات سے پلپلے پن کو اختیار نہیں کرتا، وہ حالات کے دھارے میں بہہ نہیں جاتا۔ آج دیکھ لیں ولایت کے ٹائٹل بھی ہے، بزدلی کا معاملہ بھی ہے۔ یاد رکھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معاذ اللہ مار دھاڑ کی بات کی جائے، لوگوں کو جھونکنے کی، یہ نہیں، لیکن کم سے کم اتنا دل گردہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ ولی کو دیکھ کر کے پتا چلے جب یہ ایسا ہے تو کربلا میں امام حسین کیسے ہوں گے، ان کی شجاعت کیسی ہوگی۔ یعنی دنیا کچھ بھی بدتمیزی کرے، کچھ بھی کرے، وہ بزدلی کے ساتھ اپنے فیصلے کو نہیں بدلتا، وہ استقامت کا پہاڑ بن کر کے بہادری کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 12 صفات جب کسی میں پیدا ہوتی ہے تب کہیں جا کر وہ ولایت کی منزل پر پہنچتا ہے۔ لیکن شیخ اعظم کو تو میں کس نام سے یاد کروں؟ بس اینڈ کرتے ہوئے عرض کروں آپ کے سامنے، شیخ اعظم کون ہے؟ جس وقت ولادت ہوئی ہے، ولادت اس وقت حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں شیخ المشائخ انڈیا میں نہیں تھے بلکہ مدینہ منورہ میں تھے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت حضور سیدی اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کی ظاہری حیات میں ہو گئی تھی۔ نام بھی آپ نے رکھا، حضور سیدی سرکار کلاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ اطلاع دلوائی کہ جو ہے وہ آپ کے یہاں پوتا آیا ہے، نام تجویز کر دیا، میں نے بتا دیا آپ کے سامنے۔ اس کے بعد حضور اشرفی میاں جب کہ چوچا شریف تشریف لائے، اب حضور شیخ اعظم کو جاننے کے لیے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی بجائے صرف یہ، اشرفی میاں کون ہیں جن کے بارے میں امام اہل سنت کہیں اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں، اے نظر کردہ وہ پروردہ سہ محبوبہ۔
امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نہ کسی کا لکھا ہوا کلام سنتا ہوں جلدی سے، نہ کسی کی تقریر سنتا ہوں، اس لیے کہ وہاں معیار ہی کچھ اور تھا۔ معیار کہتے ہیں میں کلام سنتا ہوں کسی کا لکھا ہوا، یا تو کافی مراد آبادی ہے یا تو اپنے بھائی مولانا حسن بریلوی ہے، باقی اور کسی کا کلام نہیں سنتا، کیونکہ لوگ کچھ کا کچھ کہتے ہیں کلام میں۔ معیار کیا ہے؟ آج بھی دیکھیں کیا معیار ہے، لکھنے والوں کا معیار کیا ہے؟ اس پہ پانی ڈال دو گرم، اس کو مار ڈالو، اس کو کاٹ دو، یہ کوئی نعت ہے؟ اندازہ فرمائیں کیا ہے؟ نعت شریف تو ایک ایسی چیز ہے کہ تلوار کی دھار پہ چلنے کے مترادف ہے، ادھر ہوا تو گیا، ادھر ہوا تو گیا، بڑھا دیا تو شان الوہیت کی طرف حملہ کرنے والا قرار دیا جائے گا، گھٹا دیا گستاخ رسول ہوگا۔ کتنی نازک ہے یہ زمین جسے نعت کی زمین کہتے ہیں، اندازہ فرمائے معیار ہی کیا ہے۔ لیکن حضور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نعت سنتا ہوں یا تو کافی کی یا حسن بریلوی کی۔ حضرت کافی کی نعتیں کیا ہے؟ تختہ دار پہ چڑھتے ہوئے لکھا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ اندازہ فرمائیں تختہ دار کو دیکھ کر جس کی ادبی صلاحیتوں کا یہ عالم ہو کہ اردو ادب اور عشق ایسا لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہوں، اور کہیں پر خوف اور ہراس نظر نہیں آتا، کیا عقیدے کی بات کرنے کہتے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نادا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ کافی کی شاعری ہے، اور مولانا حسن بریلوی صاحب کی شاعری استاد زمن کی تو آپ سنتے ہی ہیں، ان کے چند مصرے بھی پڑھ دوں تاکہ پتہ چلے معیار کیا ہے۔ دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل کو چین آئے تو اسے قرار آئے، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ اللہ اکبر، جو جنا بنائے بن کو، جو جنا بنائے بن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو جنا کرے چمن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو جنا کرے چمن کو، میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے۔ حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے۔ دو شعراء کی نعتیں سنا کرتے تھے قصدن، اور خطاب کس کا سنتے تھے؟ فرمایا جب خطاب کی بات آتی ہے میں کسی کا خطاب نہیں سنتا سوائے میاں صاحب کے، اور میاں صاحب کون ہیں؟ انہی کو اشرفی میاں کہتے ہیں۔ ہم شبیہ غوث ہیں، وقت کا مجدد جس کا خطاب سننے کا اشتیاق رکھتا ہو اسے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اندازہ فرمائیں یہ ہستی ہے، صاحب کرامت ہستی۔ اگر میں ان کی کرامتوں کا ذکر کروں تو یہ میں بہت لمبی بات ہوگی، لیکن اتنا کہہ دوں کہ حضور اشرفی میاں کے مریدوں نے یہاں تک بتایا کہ آخری میں کبھی کوئی ملنے کے لیے گیا اور تمنا تھی کہ کاش کے ہاتھ باہر آتے ہم بھی مصافحہ کر لیتے، تو حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں کو قبر سے باہر آتے بھی دیکھا گیا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو حضور سیدی شیخ اعظم کے عرس چہلم کے موقع پر جو یعنی کہ نمبر نکالا گیا تھا اس میں میری نگاہوں سے یہ زیر مطالعہ بات گزری، آپ اس کی طرف رجوع کریں آپ کو پورا واقعہ ملے گا۔ میں نے بہت تفصیل سے مالیگاؤں میں حضور سرکار کلر حضور شیخ اعظم کے عرس کے موقع پہ اس واقعے کو بیان کیا تفصیل سے، لیکن یہاں وقت نہ ہونے کی وجہ سے اختصار سے کام نہیں۔ قبر انور سے ہاتھ بھی باہر آئے، یہ کوئی مبالغہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کو شک ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اہل بدعت نہ سنا کریں ہماری بات، اس طرح کی عشق والوں کی بات اہل بدعت نہ سنا کریں، اس لیے کہ یہ عشق ان کا عنوان ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو خشکے لوگ ہیں جن کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے بات کو ہضم کرنے کی، وہ نہ سنا کریں۔ یہ تو اہل محبت کی محفل ہے اور ہم عشق کے بندے ہیں، کیا بات بڑھائی۔ ہم شبیہ غوث اعظم ہیں، کون؟ اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ۔ اس کے بعد صاحب کرامت ہے، اور بھی آپ کی بہت سی کرامتیں ہیں جس کا ذکر بہت طویل کر دے گا گفتگو کو، لیکن آپ کہیں گے اشرفی میاں پہ آپ کیوں آ گئے؟
مضمون ختم نہیں ہوا میرے پاس، اس لیے کہ وہ دسترخوان کے ٹکڑے ابھی بھی موجود ہیں جو چھوڑے گئے ہیں۔ لیکن آپ کہیں گے کہ شیخ اعظم پہ گفتگو آخر اشرفی میاں تک کیوں لے جا رہی ہے؟ اس لیے لے جا رہی ہے کہ اگر آپ اشرفی میاں کو سمجھتے ہیں، کون اشرفی میاں؟ جو ان پڑھوں کو توجہ ڈال کر کے اتنا علم والا بنا دے کہ بڑے بڑے علم والے اس سے گفتگو کرنے کے لیے لرزتے نظر آئیں، وقت کا مجدد جس کی گفتگو کو سننے کے لیے مشتاق ہو، اللہ اکبر، جس کی نگاہوں کا عالم یہ نگاہوں کا کہ اگر کسی کا جنازہ جا رہا ہو آسمانوں پر تو وہ نگاہ اٹھا کر کے کہے کہ قطب الارشاد کا جنازہ جا رہا ہے۔ وہ قطب الارشاد کون تھا؟ حضور اشرفی میاں کی نظر دیکھ رہی ہے کہ بریلی کا قطب الارشاد کا جنازہ جا رہا ہے، اور حضور محدث اعظم سے فرمایا جا رہا ہے قطب الارشاد، جس کی نظر کا یہ عالم ہے، توجہ فرمائیں، جس کی نظر کا یہ عالم ہے کہ وہ قطب الارشاد کی روح کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھ لے، جس کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ نظر ڈال دے تو ادنا کو اعلیٰ کر دے، یہ ہستی اشرفی میاں ہے۔ اب جب مدینہ منورہ سے حضور اشرفی میاں آتے ہیں، حج کرنے کے بعد فارغ ہو کر آتے ہیں، تو اپنے پوتے کو اپنی گود میں لیتے ہیں، اور گود میں لے کر کیا فرماتے ہیں؟ حضور اشرفی میاں حضور شیخ اعظم کو گود میں لے کر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، مجھے ایسا لگتا ہے، اللہ اللہ، حضور اشرفی میاں جیسا چاند سا چہرہ اور ان کی گود میں ایک چاند سا چہرہ جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے ہوں گے تو آسمان پر تو ایک ہی چاند ہے، لیکن اس وقت تو اس خطہ زمین پر دو چاند ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ ایسا لگتا ہوگا جیسے کوئی کتاب پر کتاب رکھی ہوئی ہے، یا چاند پر چاند رکھا ہوا ہے، یا سورج پر سورج رکھا ہوا ہے، یا کسی پھول پر پھول رکھا ہوا ہے۔ کیا لگتا ہوگا یہ تو دیکھنے والے جانے، لیکن البتہ اتنا ضرور ہے کہ حضرت نے حضور شیخ اعظم کو گود میں لیا، اور گود میں لے کر کے ایک تاریخی جملہ فرمایا جو شیخ اعظم کی شان کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی رہنمائی کا کام دیتا ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ حضور شیخ اعظم کی طرف اشارہ کر کے میں، یہ کون ہے؟ اب کون کیا کہہ سکتا تھا وہاں؟ کون کہہ کیا سکتا تھا؟ فرمایا یہ میں ہے۔ حضور شیخ اعظم کے لیے فرمایا یہ میں ہے۔ اس کی تصدیق کرنے والے کہیں گے کہ کہتے ہیں یہ میں ہے اور میں یہ ہے۔ توجہ فرمائیں، یعنی کہ یہ میں ہے اور میں یہ ہے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا، اگر میری ولایت، میری کرامت، میری بزرگی، میرا تقوی، میری پرہیزگاری کا عکس جمیل دیکھنا ہے تو اظہار اشرف کو دیکھا کرے، اور جس نے اظہار اشرف کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا ان کو دیکھا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ اعظم کانفرنس حضرت علامہ سید امین القادری۔ روحانیت کی کس بلندی پر شیخ اعظم فائز ہوں گے؟ اشرفی میاں فرما رہے کہ یہ میں ہے اور میں یہ ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تو شدم، یہ حضرت خسرو کہہ رہے ہیں، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازاں تو دیگرم من دیگری۔ یہ فلسفے کو حضور شیخ اعظم کے حوالے سے سرکار اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ بزرگ تو ہمارے بہت بڑے ہیں، کاش ہمیں بڑا بننے کی ضرورت ہے، ان کے نقش قدم پہ چل کے ہم ان کی کرامتوں کو بیان کر کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن ان کی استقامتوں کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ شیخ اعظم ولی ابن ولی کا نام ہے، شیخ اعظم شہزادہ علی کا نام ہے، شیخ اعظم حضرت مختوم اشرف کے اظہار کا نام ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ان کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ تو معاف فرمائے۔ یہ چند بے جوڑ سے الفاظ ہیں جو میں انہی کے شہزادے کے ذریعے سے ان کی بارگاہ میں بطور خراج پیش کرتا ہوں، اس امید پر کہ مجھ پر بھی نظر ہو جائے، میرے حال پر بھی نظر ہو، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین کی خدمت کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ